عز کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لیے حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ کل آپ نے حلال و حرام کے احکام کے تحت لباس کے احکام کے متعلق سوال جواب شامل کیے۔ آج ہمارے ساتھ دارالافتاء کے اسلامی بھائی جلوہ فرما ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آج نکاح کے شرائط، جیسا کہ ہمارا جو سلسلہ ہوا تھا اس میں دارالافتاء کے اسلامی بھائی نے پچھلے ہفتے کئی باتیں ہمیں اچھی بیان کی۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ نکاح کرنے سے متعلق قرآن و حدیث کے کیا ارشادات ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کو سنت فرمایا، اور نکاح کس کے لیے سنت ہے، کس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، کس کے لیے واجب ہے، کون نکاح نہ کرے، یہ بھی بیان کیا تھا۔ اور نکاح کی شرعی حیثیت یہ کیا تھی، اس کے متعلق آپ نے سنا، اور یہ بھی سنا آپ نے کہ کس قسم کی عورت کا انتخاب یہ نکاح کے لیے کیا جائے، کہ حسن و جمال لوگ دیکھتے ہیں، حسب و نسب دیکھتے ہیں، منصب دیکھتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کا انتخاب کرنے کا عورت کے اندر یہ حکم فرمایا۔ آج اس موضوع کو مزید ہم آگے لیے چلتے ہیں کہ نکاح کی شرائط کے حوالے سے آج کا ہمارا سلسلہ ہے۔ تو حضور، اس سے قبل کہ میں سوالات شروع کروں، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ اول تاخر آپ نیت کریں، سلسلہ دیکھیں گے اطمینان اور توجہ کے ساتھ دیکھیں گے، اور اس دوران موبائل فون کا استعمال آپ نہ کریں، اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ جو سنوں گا اسے دوسروں تک پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس پر خود بھی عمل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہے گا، نمبرز آپ سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کالز کیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالی حسب موقع، حسب مناسبت، آپ جو سوال کرنا چاہیں آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوال کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ حضور، نکاح کے متعلق آپ نے ماشاءاللہ عز و جل پچھلی مرتبہ بڑی اچھی اچھی باتیں بیان فرمائیں، اور بڑی باتیں سیکھنے کو ملی۔ نکاح کی شرائط کے اندر سے اگر نکاح کی عمر کی طرف ہم آئیں، کہ ایک بڑا معاملہ آج کل ہمارے دور میں یہ ہے کہ بھئی فلانی عمر کا، یعنی لڑکا اتنے سال کا ہو جائے نا تو اس میں شادی کی جائے، ٹھیک ہے، بعضوں میں جلدی ہے، بعضوں میں کچھ دیری ہے۔ اچھا، کچھ قومیں ہیں جن کا مجھے علم ہے کہ وہ بہت لیٹ، یعنی لڑکے کی شادی 30 سال سے پہلے وہ نہیں کرتے۔ تو یہ ارشاد فرمائے کہ نکاح کے لیے آئیڈیل عمر شریعت کے نزدیک یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، دیکھیے، نکاح کے لیے باقاعدہ شریعت مطہرہ میں عمر کا یوں تعین نہیں کیا گیا کہ اس عمر میں نکاح وہ منعقد ہوگا اور اس میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی شرائط کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب حدیث مبارک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، ترغیب کے لیے یہ باتیں فرمائی گئی، جس کے ہاں بیٹا ہو، بچہ ہو، وہ اس کا اچھا نام رکھے، آداب سکھائے، جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دیں۔ صحیح۔ اس طرح بچیوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا گیا حدیث میں، اور جب وہ 12 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اس کی شادی کر دی جائے، بلا وجہ اب تاخیر نہ کی جائے۔
اچھا، مدنی چینل کے ناظرین کو حضرت اگر یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بچی کی بلوغت کے حوالے سے کیا ایج ہوتی ہے، بچے کی بلوغت کے حوالے سے، یہ بھی ان کی نالج میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں، بالغ ہونے کے حوالے سے بچی کے لیے شرعاً یہ ہے کہ اس کی بلوغت کی 9 سال سے 9 سال کے بعد اگر آثار بلوغت یعنی علامات بلوغت اس میں پائی جائیں تو اس کو بالغ شمار کر لیا جائے گا۔ اب یہ یعنی 9 سال کے بعد وہ بالغ ہونے کے جو علامات ہیں ان کی ابتدا اور آغاز کا یہ ٹائم ہے، اور بچے کے اندر یہ 12 سال اور 12 سال سے لے کر 15 سال تک اگر اس دوران کوئی ایسی علامات پائی گئیں تو اس کو بالغ شمار کیا جائے گا۔ جو بالغ ہونے کی علامات ہیں، مثال کے طور پہ بچیوں میں مخصوص ایام کی کیفیت آ جانا، ماہواری کا سلسلہ شروع ہو جانا، بچوں میں احتلام والی صورت، یہ مسئلہ صرف نکاح سے ہی متعلق نہیں ہے، کیونکہ نکاح میں تو نابالغ کا نکاح بھی ہو جاتا ہے، یعنی اس میں بلوغت اس حوالے سے نہیں ہے، نابالغ کا بھی ہو جاتا ہے جبکہ اس کا ولی وغیرہ اس کے نکاح کرتا ہے۔ لیکن کئی اور مسائل جن کے اندر یہ چیزیں ہمیں ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے، یہ ہر گھر کا حصہ ہے۔ روزے کا فریضہ آنا، نماز کا فریضہ آنا، اب قربانی کے ایام آ رہے ہیں تو قربانی کے اندر بھی ایک بالغ ہونا شرط ہے، تو اس حوالے سے اس چیزوں کو ان کو دیکھنا، ان کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ تو 12 سال سے لے کر اگر 15 سال کے دوران کوئی علامات بلوغت میں سے کوئی علامت پائے گی تو ایسی صورت میں وہ بالغ شمار کیا جائے گا لڑکا، چاہے 13 سال میں ہو رہی، 14 سال میں ہو رہی۔ اسی طرح لڑکی کے بارے میں، بچی کے بارے میں 9 سال سے لے کر یہ علامات دیکھی جائیں گی۔ اگر علامات پائی گئیں تو اس دوران وہ بالغہ شمار ہوں گی، اور اگر بالفرض علامات نہیں پائی گئی نہ لڑکے میں نہ لڑکی میں تو 15 سال جب عمر ہو جائے گی تو باہر صورت دونوں بالغ قرار پائیں گے، یعنی بچے اور بچی دونوں یہ بالغ قرار پائیں گے۔ تو شرعاً یہی ہے کہ جب یہ بالغ ہو جائیں بلوغت تو اور دیگر شرائط بھی پائی جائیں تو نکاح کر دینا چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس میں وہی صورتیں جو ہم پہلے سلسلے میں ذکر کر چکے ہیں کہ بعض صورتوں میں اگر یہ دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں واجب ہو جاتا ہے نکاح، اور اگر یقین ہے کہ گناہ کی طرف جائیں گے تو پھر فرض ہو جائے گا، جبکہ نکاح کی دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہوں۔ بقیہ یہ رہا کہ کس عمر کے اندر، تو یہ انہی سے خود ہی تعین خود ہی کرنا ہوگا ہر ایک کو، جب یہ نکاح کے اسباب بھی میسر ہیں۔ اسباب سے مراد یعنی نکاح لازم کرنے والی، واجب کرنے والی چیزیں، یا جن چیزوں سے نکاح سنت مؤکدہ کی کیفیت پر رہتا ہے کہ حالت اعتدال ہے آدمی کے اندر، اور نان نفقہ وغیرہ اس پر بھی قادر ہے، مہر کی ادائیگی پر قادر ہے، دیگر حق زوجیت کے معاملات پر بھی قادر ہے، اس کے باوجود بھی اگر نہیں کرتا نکاح، اڑے رہتا ہے جان بوجھ کر، تو اب یہ سنت مؤکدہ کا ترک اور اس کو گناہ گار فرمایا کہ خامخواہ اڑے رہنا، نکاح نہ کرنا تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے علاوہ عمر کے حوالے سے یہ ہے کہ بچیوں کے حوالے سے، یعنی بچوں میں یہ چیز دیکھیں گے کہ بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں، یا ظاہر ہے کہ آگے زوجیت کے معاملات ہیں وہ سب چیزیں، اور بچیوں کے اندر خصوصی تربیت کے اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک دوسرے خاندان سے منسلک ہو رہی ہیں، ایک شوہر کے حقوق اس پر آئیں گے، خانہ داری کے امور اور خانہ داری کے معاملات، ان کی بھی تعلیم تربیت یہ بہت ضروری ہے۔ تو جب ان ساری باتوں کو دیکھ کر جو مناسب وقت طے کر لیا جائے اس میں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو لوگوں نے اپنے طور پہ بنا لیا کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ بعض خاندان والوں نے 30 سال رکھا ہوا ہے، بعض نے 35 سال رکھا ہوا ہے، بعض نے بچیوں کے حوالے سے بہت ہی تاخیر میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے سبب آگے نکاح ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے اپنی ایک شرائط ہوتی ہیں کہ نہیں بھی ہمیں خاندان کے اندر ہی ملا تو ہم آگے کچھ قدم بڑھائیں گے، اٹھیں گے، اگر ایسا نہ ہوا تو وہ بچیاں بیٹھی رہتی ہیں اور پوری زندگی ایک طرح کی ان کی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ تو یہ انداز، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام میں تاخیر نہ کی جائے، نماز کا وقت آئے تو اس کو ادا کیا جائے،
جنازہ آ جائے تو اس کو پڑھا جائے، اور غیر شادی شدہ لڑکی یا عورت خاتون جب اس کا کفو مل جائے، ہم پلہ نکاح کے لیے مل جائے، تو اب اس کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تو بلا وجہ کریں گے تو یہ مذموم ہے. اور اس میں اگر کوئی گناہ کے معاملات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جو والد، جو سرپرست اس میں معاون بنتا ہے اور جس کی وجہ سے نکاح کے اندر یہ تاخیر کا سبب بن رہا ہے، تو وہ پھر وہ بھی گناہ گار ہوگا، کہ حدیث میں واضح طور پہ یہ فرمایا کہ اس کا گناہ اس کے والد پر بھی رہتے ہیں. اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی کی باتوں سے بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلی. ایک تو یہ کہ نان نفقہ دینے پر جب لڑکا قادر ہو کہ وہ اس کے اخراجات اٹھا سکتا ہے اور دیگر بھی شرائط پائی جائیں تو اس وقت اس کی شادی کر دی جائے. آج ہمارے یہاں یہ حال ہے، غالباً میں پچھلے سلسلے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایک جگہ پر گئے شادی کی محفل کے اندر، وہاں پہ بیان کا کچھ سلسلہ ہوا تو اور نکاح پڑھایا. اس کے بعد جو ہے نا وہ کہا کہ مولانا صاحب آپ کی بات سے بہت خوش ہوئے ہم. تو بھائی کیا خوش ہوئے آپ؟ تو بھائی خوش یہ ہوئے کہ آپ نے، ہمارا لڑکا کہتا ہے کہ بھائی جلدی شادی کرو، جلدی شادی کرو، اور آپ نے کہا نا کہ صحیح سے پاؤں بھر ہو جائے، ہماری میموری میں بولتے ہیں پگ بھر تھی انہیں، پاؤں بھر ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کریں. تو دیکھیں نا، میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں آپ بھی ذرا سمجھائیے. تو میں نے وہ نوجوان کی طرف دیکھا تو کچھ میں سمجھ گیا معاملہ. تو میں نے کہا ایسا پاؤں بھر کہنا آپ کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ ابھی آپ کے، اگر آپ میری بات سے وہ ہوئے ہیں تو آپ بتائیے ابھی آپ کے بیٹے کتنے کماتے ہیں؟ بولا ماشاءاللہ 40-45 ہزار کر لیتا ہے. اور میں نے بولا اور پاؤں بھر ہو جائے؟ تو میں نے کہا کیا آپ لاکھ کو پاؤں بھر کہیں گے کہ 1 لاکھ روپے جمع ہو جائے تو پاؤں بھر ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے. شادی سے فقر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے، اور یہ ماشاءاللہ ویسے ہی اچھی ایک کمائی کر رہے ہیں، ان کی شادیوں کو نہ روکا جائے، ان کی شادی کو جلد کر دیا جائے. یہ بھی بات پتہ چلی کہ کفو یعنی ایک ہم پلہ کا ملنا، اس کو بھی شریعت نے یعنی اس کو سراہا ہے اور اس کی قدر کی ہے کہ ہم پلہ یوں سمجھے کہ ملے. لہٰذا جو باتیں بتائی گئی ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد یہ گناہ کے اندر پڑ جائے. حضرت ایک بات یہاں پہ عمر کے حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا نکاح یہ 25 سال کی عمر میں لگ بھگ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. ان کی عمر زیادہ تھی، 40 سال تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی 25 سال تھی. تو کیا 25 سال کے اندر نکاح کرنا، آیا یہ اس کو ہم سنت قرار دیں گے؟ یا لوگ یعنی بعض اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جب تک لڑکا 25 سال کا نہ ہو جائے تب تک یہ اس کے حوالے سے کوئی شرعی وہ ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں شرعی حکم وہی جو پہلے عرض کر چکا ہوں. اگر کوئی بالغ ہونے کے بعد ہی جس کے اندر وہ شرائط پائے جائیں تو اس کے لیے وہی سنت موقدہ قرار پائے گا. ٹھیک ہے، بالکل. اور اگر اس طرح کے اندیشے اور خطرات ہوں گے تو پھر وہ واجب کا حکم بھی آئے گا، فرض کا بھی آئے گا. اب صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح 25 سال کی عمر میں جو اب پہلا ہوا ہے تو اتنی عمر کا انتظار کریں گے تو اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہوگی. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی پاکیزہ تھی، کتنی اعلیٰ تھی. لہٰذا تو آپ کو پتہ ہے کیسے حالات ہیں، کیا میڈیا، کیا خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوغت کا بیان فرمایا، عورت اور بچی کے لیے 12 سال کی عمر کا یہ بیان فرمایا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو وقت ہو، جیسا معاملہ ہو، اس حوالے سے یہ ترکیب یہ کی جائے. تو حضور نکاح کی شرائط کچھ ہوئیں یا نکاح کے طریقے پر اگر ہم آئیں تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ لائیں گے بھی انشاءاللہ، تو وہ اگلے سلسلوں میں فارم اگلے سلسلوں میں دکھائیں گے انشاءاللہ. تو نکاح کے طریقے کے حوالے سے یہ حضرت شرائط پہ ابھی بات مزید ہے. جی ارشاد فرمائیں. اور جیسے کالز آئیں گی تو نکاح کی چند شرطیں ہیں. جی وہ جو پہلے ہماری گفتگو تھی وہ شرائط سے اس حوالے سے نہیں تھی. باقاعدہ جو شرائط ہیں کہ نکاح کے انعقاد کے لیے، نکاح کے منعقد ہونے کے لیے اس کی چند شرطیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلی یہ ہے کہ عاقل ہونا، ٹھیک ہے، سمجھدار ہونا. بالکل. مجنون یا ناسمجھ بچہ وہ نکاح کیا تو منعقد نہیں ہوا. صحیح. نمبر 2 بالغ ہونا. صحیح. نابالغ اگر سمجھدار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا ہوا نکاح منعقد ہو جائے گا، مگر ولی کی اجازت پر موقوف رہے گا. صحیح ہے. ولی کی اجازت پر. تو بلوغت اس اعتبار سے یعنی خود نکاح کے اس انعقاد کے حوالے سے، صحیح ہے، ان معنوں میں یہ شرطیں. صحیح. گواہ ہونا. نمبر 3 گواہ، یعنی ایجاب و قبول 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کے سامنے ہو. ٹھیک ہے.
اب اس میں یہ ہے کہ دو عاقل بالغ مسلمان مرد، صحیح، مسلمان کا چونکہ نکاح ہو رہا ہے تو مسلمان جی کی بھی اس میں شرط ہے، شرط ہے، ٹھیک، دو عاقل بالغ مسلمان مرد یا ایک عاقل بالغ مسلمان مرد اور دو عاقلہ بالغہ مسلمان عورتیں، صحیح، دو عورتیں ہوں ایک مرد یا دو مرد ہی ہوں، ٹھیک، اور وہ خود عاقل ہوں، بالغ ہوں اور مسلمان ہوں۔ صحیح، یہ بھی اس کے لیے شرط ہے کہ وہ ان کے گواہ بھی ہوں ٹھیک، ساتھ نکاح کے انعقاد کے حوالے سے۔ تو یہ مسئلہ انتہائی ایک اہم مسئلہ ہے گواہوں کے حوالے سے، یعنی نکاح کے اندر اس کے گواہ بھی موجود ہوں۔ کئی ایسے ہیں وہ بغیر گواہوں کے خود ہی شادی کر لیتے ہیں، نکاح کر لیا، اور ہم نے بغیر اس کے گواہوں کے ہی نکاح آپس میں ہی کر لیا، کیا ایسا نکاح منعقد ہوا؟ اور پھر آگے کے معاملات بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح کے شروع کر لیتے ہیں، تو یہ بالکل شرعاً جائز نہیں اور نہ ہی ایسا نکاح منعقد ہوگا۔ بہت اچھا۔ اور ان میں یعنی گواہوں کے حوالے سے یہ ضروری ہیں کہ وہ عاقل بالغ مسلمان اور دو مرد ہوں یا ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں اس کے ساتھ۔ پھر آگے نمبر 4، ایجاب و قبول دونوں کا ایک مجلس میں ہونا۔ صحیح، یہ ایک مطلب، ایجاب و قبول دونوں ایک مجلس میں ہوں۔ اچھا، یعنی اگر دونوں ایک مجلس میں موجود ہیں تو ایک نے ایجاب کیا، دوسرے نے قبول سے پہلے کوئی ایسا معاملہ کیا کہ مجلس ختم ہو گئی، صحیح ہے، اٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دیا جس سے مجلس تبدیل ہو جاتی ہے، اسی طرح کھانے پینے یا دیگر خرید و فروخت کوئی اور ایسے معاملات کرنا ہے اس کے اندر لگ جانا کہ جس کی وجہ سے مجلس تبدیل ہوتے ہیں، تبدیل ہو گئی، ٹھیک ہے، تو اب وہ دونوں کی مجلس جو ہے وہ ایک نہیں رہی۔ صحیح، تو ایجاب و قبول کے حوالے سے دونوں کا ایک مجلس میں ہونا یہ بھی نکاح کی شرائط میں سے ہے۔ اچھا حضرت، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل جدید طریقہ کار ہے کہ ظاہری بات ہے بعض اوقات لڑکا کسی اور جگہ پر ہوتا ہے، لڑکی کہیں اور ہوتی ہے، یا اللہ تبارک و تعالی کی برکتیں ہوں لڑکا لڑکی پر، یا تو ٹھیک ہے اکٹھے مدینے چلے گئے، یا بعض اوقات کوئی ایک فیملی چلے جاتی ہے اور وہاں پر نکاح منعقد ہوتا ہے، اب بعض اوقات لڑکی نہیں ہوتی یا لڑکا نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے فون پہ نکاح کرنا یا انٹرنیٹ پہ نکاح کرنا یا کسی جو بھی یعنی نیٹ کا سافٹ ویئر ہے اس کے ذریعے نکاح کرنا، یہ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اس میں جو یہ شرط ہم نے بیان کی کہ دونوں کا ایک مجلس میں ہونا اور ان گواہوں کا بھی اسی مجلس میں ہونا، صحیح، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک، اب اگر کوئی شخص ٹیلی فون کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے اسکائپ کے ذریعے کہیں بھی وہ دور کہیں بیٹھے ہوئے اس مجلس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب بظاہر اگرچہ ان کی پکچر بھی نظر آ رہی ہے، تصویر بھی نظر آ رہی ہے، صحیح، نیٹ پہ وہ بھی آن لائن ہیں، ٹھیک، نظر بھی آ رہے ہیں، وہ وہاں سے اگر ایجاب کرتے ہیں یہاں سے قبول ہو رہا ہے، یا یہاں سے ایجاب ہے وہاں سے قبول ہے، تو یہ درست نہیں، ایسا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ٹھیک، جیسے آپ نے کہا کہ بس اوقات ایسی کچھ ضرورتیں بھی ہو جاتی ہیں یا فضیلت کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے کہ ہم مسجد حرام شریف میں مسجد نبوی شریف میں نکاح وغیرہ کا سلسلہ کریں گے، صحیح، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر جو وہاں مجلس میں موجود نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی وہ پاکستان میں ہے یا مدینہ شریف میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا نکاح پاکستان میں ہونا ہے، تو وہ وہاں سے کسی ایسے شخص کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے جو یہاں پاکستان میں اس مجلس نکاح میں موجود ہے، صحیح ہے، اس کو اپنے نکاح کا وکیل بنا دے۔ ٹیلی فون پہ وکیل بنانا اس کی ممانعت نہیں، بنا سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بنا سکتے ہیں، میل کر کے بنا سکتے ہیں، خط لکھ کے بنا سکتے ہیں، ٹھیک، تو یہ وکیل بنانا یہ اپنی جگہ ہے۔ صحیح، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اس کے بعد جو پورا طریقہ کار ہوگا، یعنی اس نے اس کو وکیل بنا دیا، اب چاہے باہر لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ٹھیک ہے، یہاں اس مجلس میں جس کو نکاح کا وکیل بنایا تو اس نے پھر یہاں پر گواہوں کی موجودگی میں جو دوسرے ہیں ان کے ساتھ یہ ایجاب قبول کا سلسلہ کر لیا، ٹھیک ہے،
تو اب یہ نکاح یہ نہیں کہلائے گا کہ یہ ٹیلی فون پہ نکاح ہوا، صحیح ہے، یہ نہیں کہلائے گا کہ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح ہوا، نہیں، ٹیلی فون انٹرنیٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہوئے صرف وکالت لی گئی. صحیح ہے، جو نکاح ہوا ہے وہ ایک مجلس میں ہوا ہے، ایجاب و قبول کا سلسلہ ایک مجلس میں ہوا ہے. اسی طرح گواہ بھی اسی مجلس میں موجود گئے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. جبکہ کوئی واقعی ایسی پرابلم بس اوقات ضرورت بھی آ جاتی ہے، پرابلم بھی آ جاتی، لیکن اس کو کسی اور گناہ کا ذریعہ بنانا یا کوئی اور معاملات کرنا تو اس میں اس کی اجازت نہیں دی جائے. اچھا جیسے لڑکی نے وکیل بنایا اپنا فون پہ، تو گواہان کو بھی یہ سننا ضروری ہے نا کہ لڑکی نے وکالت دی؟ دیکھیں وکالت کے لیے گواہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، وکالت کے لیے ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے وہ بغیر اس کے بنایا جا سکتا ہے، وہ گواہ شرط نہیں ہے. ہاں البتہ اگر انکار کر دے تو اب ضرورت پڑے گی کہ وہ وکالت کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا. اچھا اسی لیے وہ ہاں تو وکیل کے گواہان رکھے جاتے ہیں. وکیل کے گواہان کا یہ سلسلہ تو باقاعدہ اس کے لیے شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، وکیل اکیلا بھی بن سکتا ہے، اکیلا گیا وہ بھی وکیل بن کے آ گیا. لیکن جیسے ہمارے ہاں مروجہ فارم بھی ہے نکاح کا، اس میں باقاعدہ کالم بنے ہوئے ہیں، دستخط کی بھی جگہ ہیں، وکیل ہیں، اس کے گواہ ہوتے ہیں. صحیح. تو اب اگر وکیل گواہ بنا رہے ہیں تو اب چاہیے کہ یہ پورا طریقہ کار کے مطابق درست بھی ہو. یعنی وہ بنے ہوئے ہی نہیں، اس کی وکالت پہ گواہ ان کو وہاں ایڈ کر کے لکھنا، پھر ان کے سائن لینا، یہ دیگر اس میں یعنی ٹھیک ہے تو معاملات ہیں. پورا یہی کرنا چاہیے کہ جب وہ بن رہے ہیں اور وکیل بھی ہیں اور وکیل کے دو گواہوں کا تعین بھی ہو رہا ہے، صحیح ہے، تو ایسی صورت میں پورے طریقہ کار میں وہ شامل ہو، یعنی اجازت بھی لیں. اب یہاں جیسے آپ نے ابھی یہ ذکر کیا کہ ٹیلی فون کا یہ اس طرح، تو یہ ایجاب و قبول جیسے ہمارے ہاں بھی چاہے کوئی عام طور پر دونوں میاں بیوی ایک مجلس میں نہیں ہوتے کہ وہ دونوں ایک مجلس میں ہوں بالکل اور خود ایجاب و قبول کر رہے ہیں اور دو مرد اس کو سنیں. تجدید نکاح گھروں میں کرتے ہوں تو اس میں تو ایسا ممکن ہوتا ہے کہ صورت بنا لی. لیکن عام طور پر جو نکاح منعقد ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، تو اس میں دولہا دلہن نہیں ہوتے، یا اس میں دلہن نہیں ہوتی. دلہن بعض اوقات مسجد میں ہوتی ہے، دلہن مسجد میں نہیں ہوتی ہے، دلہا مسجد کے اندر ہوتا ہے، اس کے سارے عزیز رشتہ دار مسجد میں ہوتے ہیں. مسجد میں ہو یا اس طرح کہیں گھر پہ بھی کر رہے ہیں یا ہال پہ بھی کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے دلہن اس مجلس میں نہیں ہوتی ہے، وہ الگ جگہ پر ہوتی ہے. تو اب اس صورت میں یہی ہے اجازت، جس طرح یہاں اجازت لے کر آئے اور یہاں اجازت دے دی اور اس سے نکاح منعقد ہو گیا، ایجاب و قبول کا سلسلہ ہوا، یہاں گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا سلسلہ ہو گیا. لیکن پھر یہاں پہ وہ ایک دوسری پیچیدگی رہ جائے گی اس بات میں جو اجازت والے نے، کہ جو عموماً ہمارے ہاں طریقہ کار یہ بن چکا ہے کہ وہ لڑکی کے ماموں چلے گئے یا کوئی بھی چلے گئے، وہ اس سے بیٹا تم نے اجازت دی، وہ اپنے لیے اجازت لے لی، وکالت بھی لے لی، اور باہر آئے تو حضرت صاحب مولانا صاحب جو بیٹھے ہیں آپ نکاح پڑھا دیں. تو یہاں وہ اس چیز کے مجاز نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگے نکاح کے لیے اجازت دیں، کیونکہ انہوں نے خود اپنے لیے یہ اجازت لی ہے، وکالت بھی لی ہے یہاں پہ. تو یہ مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ کار یہ نہیں اپنانا چاہیے. صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے واضح طور پر بہار شریعت میں بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہوا ہے یہ درست نہیں ہے، ایسا نہ کیا جائے. اب اس میں کیا کیا جائے کہ جو اجازت لینے جا رہے ہیں وہ باقاعدہ جنہوں نے نکاح پڑھانا ہے، صحیح ہے، یا تو ایسی مطلق اجازت ان سے لے لی جائے کہ کسی کو بھی آگے نکاح کے حوالے سے یہ وکیل مجاز ہوں گے، ایسا وکیل مطلق بن جائیں. اس کو یعنی یہ جملے کے یعنی انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم سلسلہ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کریں گے، مگر یہ کہ اس کو اگر یوں کہا جائے کہ بھئی وکیل مطلق کا کہیں گے، ہم اس طرح کا جملہ کہہ سکتے ہیں، یوں کہہ لیں، یا یہ اس بات کے مجاز ہوں گے کہ آگے بھی کسی کو وکالت دے دیں، آسانی. تو اب اگر اس طرح انہوں نے کر لیا تو یہ بھی درست ہو جائے گا، ٹھیک ہے، درست ہے. اور اس میں مناسب ہے کہ جو باہر ہیں ان کا نام لے لیا جائے. ٹھیک ہے، عموماً مسجد کے امام ہیں، فلاں علیم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، تو ان کا نام لے کر اجازت کہ کیا آپ اپنے نکاح کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں سے کرا دیں. ٹھیک ہے، تو اب فلاں سے کرا دیں، کر دیں، اس طرح اجازت یعنی ان کے نام سے لے لی جائے تو یہ سب سے بہتر صورت یہ والی ہوتی ہے. لیکن اگر پہلی صورت میں بھی اگر ایسا کیا کسی نے
یعنی کوئی اجازت لے کے، کیونکہ ابھی کئی ناظرین سوچ رہے ہوں گے تو ہمارے سب کے نکاح ایسے ہوئے ہیں کہ کسی نے اجازت لی، بعد میں پھر مولانا صاحب کو کہہ دیا پڑھا دیں. تو یہ بھی نکاح ایسے نکاح جو بغیر کسی پرمیشن اجازت کے، جس کو وکیل نہیں بنایا گیا، اس نے پڑھا دیا. تو یہ نکاح فضولی کے زمرے میں آتے ہیں. نکاح فضولی سے مراد یعنی وہ کوئی عام فضول کام نہیں کہ مطلب یہ نکاح فضول ہو گیا ہے. نہیں، نکاح فضولی سے یہ ہے کہ اب یہ ان کی اجازت پر، اذن پر موقوف رہیں گے، یا خبر ملنے پر کوئی ایسا فعل کیا جو اجازت اور اذن پر دلالت کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں عموماً شادی ہوئی ایسے ہی ہو گیا، نکاح فضولی بھی ہو گیا، لیکن رخصت ہو کر دلہن ساتھ چلے جاتی، تو یہ ساتھ جانا یہ بھی اذن اجازت ہے. اسی طرح مبارکباد لینا دینا یہ بھی اذن اور اجازت والی صورتیں ہیں. تو اس صورت میں وہ جو نکاح فضولی تھا وہ بھی منعقد ہو گیا. ٹھیک. اچھا حضرت، یہ شرائط کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، مگر کالز بہت کالز آ گئی ہیں ہمارے پاس، تو جی کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعیم اتاری عرض کر رہا ہوں شکر گڑھ سے. میں نے دارالفتاح سے یہ سوال پوچھنا ہے، 3 یا 4 نکاح ایک دن بہن بھائیوں کے ہو سکتے ہیں؟ اس میں کیا شرعی حقیقت ہے؟ جبکہ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ 3 یا 4 نکاح اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس کا کوئی جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ بھی بتا دیں. جی میرا نام عابد ہے، تعلق میرا کراچی سے ہے. ماشاءاللہ دارالفتاح سلسلہ بہت اچھا ہے، اس سے ہمیں کافی رہنمائی بھی ملتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ شادی کے کارڈ پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، اور آگے القرآن لکھا ہوا ہوتا ہے. کیا یہ بات قرآن سے ثابت ہے؟ مائی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا نام ذوالکر نعیم ہے، میں اٹلی سے بات کر رہا ہوں، اور یہ میں جو پوچھ رہا ہوں کہ نکاح کے شرائط، یہ میں نے دیکھا ہے پروگرام براہ راست، اس کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ادھر نکاح کرتے ہیں 3 سال بعد گھر جاتے ہیں، وہ نکاح جائز ہوتا ہے؟ جو ادھر ہوتے ہیں، آدمی ادھر ہوتا ہے، لڑکی ادھر ہوتی ہے پاکستان میں، اس کا نکاح جائز ہے؟ ٹھیک ہے، بتا دیں انشاءاللہ. جی ایک اور سوال. میرا نام محمد عاصم ہے اور میرا تعلق نوابشاہ سے ہے. دارالفتاح سلسلے میں میرا سوال یہ ہے، مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، کیا عورت بھی 1 سے زیادہ شادی کر سکتی ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم. ٹھیک ہے، چلے مختصر کال لے کے مختصر جوابات کے بعد اور کالیں بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. حضرت نعیم اتاری شکر گڑھ سے، 3 یا 4 شادیاں ایک ساتھ، مثال کے طور پر ایک ہی گھر کے 3 بھائی ہیں، اب ایک ساتھ ہی شادی کر دی تینوں بھائیوں کی، یا 3 بھائیوں کی 1 بہن کی، تو شرعی طور پہ کباہت تو نہیں ہے؟ شرعاً اس میں کوئی کسی طرح کا مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ بس 3 شادیاں ہوئیں تو کوئی رشتے ٹوٹ جائیں گے، ایسا مسئلہ ہو جائے گا. جی جی جی. بعض کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر لگ جائے گی کہ ایک ساتھ ان کی 3 شادیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا تاثر لینا کہ 3 شادیاں ایک ساتھ کرنے کی وجہ سے فلاں کا رشتہ ٹوٹا تھا یا ایسا معاملہ ہوا تھا، تو یہ درست نہیں ہے. یہ بدشگونی والے افعال میں سے آتا ہے. اس طرح کے معاملات کو یوں بنا لینا اور ان کو ایک ساتھ شادیاں کرنے کو ہی منحوس سمجھ لینا، تو یہ بالکل درست نہیں ہے. 3 شادیاں کرنا چاہیں، 4 شادیاں ایک ساتھ کرنا چاہیں، اس میں کوئی کسی طرح کا مذائقہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے. بلکہ آج کے اس مہنگائی دور میں تو مناسب ہے کہ زیادہ تاخیر کرنے کی بجائے ایک ساتھ کر دیں. اس طرح کا بھی سلسلہ اگر بنتا ہو تو بآسانی. اچھا عابد بھائی سے کراچی سے، شادی کے کارڈ پہ حضرت انگلش میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جوڑے جو ہے نا وہ دے آر میڈ ان ہیونز، اور اس طرح جنت میں بنائے جاتے ہیں، اور یہ اور پھر آگے لکھا ہوتا ہے القرآن. تو اس طرح کے مختلف جملے لوگوں کی زبانوں پہ عام طور پہ جاری ہوتے ہیں، اور بعض اس کو ڈائریکٹ القرآن حدیث یا اس طرح کر کے وہ لکھ دیتے ہیں. شاید یہ پرنٹ کرنے والوں کی ہی اپنی ایک غلطی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تو کہتے بھی نہیں ہوں گے شاید آرڈر دینے والے کہ یہ بات بھی اس میں ایڈ کر دیں. پر ایک مسلمان کا ایک اپنا جو عقیدہ ہے تقدیر کے حوالے سے کہ جو کچھ اس کی مقدر تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے بالکل ویسے ہی اس کے ساتھ سلسلہ ہوگا. لیکن اس کو اس جملے کے ساتھ آگے القرآن ایسا نہ لکھا جائے. بالکل صحیح ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. ذوالقرنین پہ تھے اٹلی سے، شادی ہوئی اور 3 سال بعد جو ہے نا دولہا گھر جا رہے ہیں، تو یہ پوچھ رہے نکاح ایسا صحیح ہو گیا؟ شادی کے بعد 3 سال بعد
جائیں یا 4 سال بعد جائیں، نکاح کے بیچ میں یہ فاصلہ ہو جانا، اس میں نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. صحیح. البتہ نکاح ہونے کے بعد بلا وجہ رخصتی کے اندر اپنی رسومات کی وجہ سے یا دیگر کسی ایسی وجہ سے تاخیر کا سبب بناتے رہنا یہ درست نہیں ہے، اور اس پہ غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عاصم بھائی ہیں نواب شاہ سے کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، کہ عورت بھی زیادہ شادیاں کر سکتی ہے؟ عورت کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. صحیح. اور مرد کے لیے تو کیونکہ شادی شدہ عورت، یعنی جو عورتیں جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک عورت یہ بھی جو پہلے شادی شدہ ہے، نکاح شدہ. مرد کے لیے یہ اجازت دی ہے، اور عقلاً بھی ہر آدمی یہ بات بہت بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ ایک مرد اگر 4 شادیاں کرتا ہے تو اس کے نسب اور دیگر معاملات، کس کے نطفے سے ولادت کا سلسلہ ہو رہا ہے، کون کس کا بیٹا ہے، بچہ ہے. صحیح فرمایا. تو اگر یہی اس کے برعکس اگر ہم اس کو اپنے ذہن پر اس طرح ایسے ہی بنا لیں کہ عورت بھی اس طرح کریں تو پھر کئی معاملات ہیں، اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. صحیح فرمایا. تو بہرحال مرد کے لیے یہ صرف ہے، اور ایسی باتیں جو ہے وہ کرنی بھی نہیں چاہیے. بعض اوقات پہیلیاں بنا کر یا لوگ مذاق اڑانے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں سوال بھیجتے ہیں کہ یہ تو کس طرح جو ہے نا. صحیح فرمایا. ٹھیک ہے سر. جی مزید کالز دے دیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ حج کے دوران نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حج کے دوران نکاح کرنا ٹھیک ہے، آگے دیجیے. میرا نام محمد وقاص اتاری ہے، میں مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. ضرور میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان مسجد میں جاتا ہے کہ موزے جلاب کو بولتے ہیں، اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، ہم اتار کے باہر رکھ دیتے ہیں، تو وہ باہر سے کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، یا چپل ہم باہر اتار دیتے ہیں وہ کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے. برائے مہربانی اس میں کوئی وضاحت. ٹھیک ہے، چلیے آگے ہیں سوال. میرا نام محمد مصطفیٰ خان اتاری ہے اور میں کراچی شہر کا رہنے والا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی تو 20 دن کی ہو گئی ہے، میں اپنے بڑے بھائی کو گود دینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے کیا شریعت کے اندر رہتے ہوئے احکام ہیں، اور مجھے اس کا جواب کو وہ چاہیے کہ میں کس طرح دے سکتا ہوں، لا حل کر سکتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی میرا نام صاحب علی شاہ ہے. کوئی عورت جس کی بچیاں وہ کسی اور سے نکاح کر لے اور وہ اس کے ماں باپ بھی راضی نہ ہوں. کیا فرمایا؟ ماں باپ کی رضامندی کے بغیر نکاح ہے. جی جی پوچھنا بیسیکلی یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لڑکیاں گھروں سے بھاگ کر نکاح کر لیتی ہیں، یعنی شادی کر لیتی ہیں، کورٹ میرج کر لیتی ہیں، ان کی نکاح کی شرعی حیثیت بتائیے گا ذرا، میرا یہ سوال ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور بتا دیں، ضرور بتا. جی چلیے انشاءاللہ آئیے سب سوال کرتے ہیں. حج کے دوران نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نفس نکاح کرنے میں تو حرج نہیں، نکاح کر سکتے ہیں. باقی ہم احرام کی حالت میں ظاہر ہے اس کے اوپر دیگر کئی چیزوں کی پابندیاں لازم آتی ہیں تو وہ آئیں گی. باقی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حدیث مبارک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت میمونہ سے جو نکاح ہے احرام کی حالت میں. ماشاءاللہ سبحان، یہ بات آپ نے بڑی اچھی بتائی. وقاص اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے، جب مسجد میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ موزے اتارتے ہیں، جوتے اتارتے ہیں، بدبو آتی ہے، باہر رکھتے ہیں تو جوتے اڑ جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے اس صورت؟ مسجد کو بدبودار کرنا، مسجد میں ایسی کیفیت فضا پھیلانا تو یہ تو بالکل درست نہیں ہے. صحیح. بعض اوقات کئی نمازی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بدبودار موزے پہنے ہوئے، بس اوقات ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے والے نمازی کی بھی حالت غیر ہو جاتی ہے، بہت ایسی عجیب و غریب. تو پاؤں نکالتے ہیں تو اس میں ایسی کیفیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اولاً تو یہ کہ صفائی ستھرائی کا ویسے ہی خیال کرنا چاہیے. جب یہ چیز اپنے وقت پر دھلتی رہے گی، صاف ہوتی رہے گی، ایک ہی موزے کو پورا ہفتہ اگر نہیں چلایا جائے گا تو امید ہے یہ چیز ہی ختم ہو جائے گی. جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے لباس کا بھی خیال رکھتا ہے، دیگر چیزوں کا بھی، کہ اس کو مسجد میں بھی جانا ہے، یوں بھی کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو وہ ساری چیزوں کا اس کو خیال پہلے سے ہی رکھنا ہوگا. یہ اچانک تو کوئی ایسا نہیں ہوا یہ سلسلہ. تو بہرحال بدبو کو اس طرح لے کر مسجد میں ان کو جانے کی بالکل جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی.
کسی کپڑے میں لپیٹ کر شاپر وغیرہ میں چڑھا کر یعنی کہیں وہیں حفاظت کریں. اس طرح بدبودار موزے مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ مصطفیٰ خان البتہ کسی کپڑے میں بالکل ایسے لپیٹ لیتے ہیں یہ موزے وغیرہ, کسی تھیلی میں کپڑے میں اس طرح لپیٹ لیے کہ اب بدبو نہیں آ رہی, باہر نہیں ہے, تو پھر بھلے اندر بھی کسی کونے میں رکھی جا سکتی ہے, لیکن اس چیز کی احتیاط بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھ رہے نہیں آ رہی اور حقیقتاً اس کی حالت کیفیت ہے کہ لوگوں کی اذیت کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے مسجد میں بدبو سے. مصطفیٰ خان اتاری بھائی ہیں پاول مدینہ کراچی سے, 20 دن کی بچی ہوئی ہے, بڑے بھائی کو گود دینا چاہتے ہیں, کیا شرعی رہنمائی فرمائیں گے آپ ان کی؟ بالکل گود دے سکتے ہیں, شرعاً جائز ہے, ان کا گود لینا بھی جائز ہے اور ان کا دینا بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. البتہ اس میں دیگر معاملات ان کے وہ تو ان کی چچا اور بھتیجی کا رشتہ ہے, بڑے بھائی کو دینا چاہتے ہیں نا, جی بڑے بھائی کو, تو وہ تو ویسے ان کی محارم میں سے ہے. صحیح ہے. لیکن اگر ان کے بھائی کے ہاں پہلے سے اولادیں ہیں جس میں بیٹے بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو اب کوئی ایسی سبیل نکال کے یعنی ان رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے, دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے, کہ جس کی وجہ سے بعد میں آنے والے پردے کے حوالے سے مسائل نہ ہو, وہ ان پر نہ ہو. یعنی ان کی بچی کو ان کی بھابھی وہ دودھ پلا دیں, دودھ پلا دیں. صحیح ہے. تو اس حوالے سے پردے کا معاملہ نہ ہو, پردے کا معاملہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور گود لے رہے ہیں تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ بچے نہیں ہوتے تو پھر گود لینے کی صورت بنتی ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں صرف بیٹے ہی ہوں اور وہ بیٹی لینے کی خواہش مند ہیں. اب بیٹی لینے کی خواہش مند ہے تو اب اس صورت میں دودھ کا رشتہ قائم ہو, اور جس کی وجہ سے وہ بچے اس کے لیے وہ رضائی کوئی ایسا رشتہ بن جائے کہ ان کے بعد کے پردے کے مسائل نہ ہوں. دوسری بات ساتھ یہ ہے کہ یہ گود جو لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں وہ بچی اپنے والد کی ہی بچی رہے گی. صحیح ہے. اس کا وراثت دیگر سب معاملہ سے تعلق اپنے والد کے ساتھ رہے گا. جی, ان کے ساتھ نہیں ہے. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نام چینج کر دیا باپ کی جگہ, میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں. فرمائیں. یہ ایک تو یہ بھی حکام سارے کے سارے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آگے جا کر یہ نام درج کراتے ہیں تو وہ دوسرا جس نے منہ بولا بیٹا بنایا یا گود لیا بیٹا, وہ اپنے ولدیت کے طور پر اس کو نام لکھ دیتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, ایسا کرنا حرام ہے. کہ حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف نسب کی یہ تبدیلی کرتے ہیں ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. تو یہ پھر غلطی در غلطی ہوتی ہے, پہلے بے فارم بنتا ہے, پھر آگے اسکول کے ایڈمیشن ہوئے, پھر آگے نکاح کے معاملات, پھر دیگر چیزیں, پھر آخر میں جا کے لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, اب تو ہم کر ہی نہیں سکتے کچھ, اب پچھلے اتنے کاغذات کے اندر یہ نام آ چکے ہیں. تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے یہ پہلے سے ہی ان شرعی معاملات کا خیال کریں. بہت اچھے سوال کیا انہوں نے, اور وقت پر سوال کیا ہے کہ اب ہم دینا چاہ رہے ہیں, اس کے کیا شرعی حکام ہیں. بہت اچھا. ایک اور بھی سائل تقریباً غالباً پچھلے شوال کے مہینے میں دارالفتاء میں باقاعدہ تحریری طور پہ سوال لے کے آئے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے, مجھے کہیں سے بچہ مل رہا ہے, تو اب میرے لیے کیا کیا شرعی احکام ہو سکتے ہیں تاکہ ہم میاں بیوی ذہنی طور پر اس بارے میں پہلے سے تیار ہو جائیں. اور تو ہم ان کو تفصیلی ایک فتوے میں وہ احکامات لکھ کر دیے. ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ دارالفتاء تشریف لائیں اور اپنا سوال جمع کرا دیں تاکہ ان کو یہ احکام بتا دیے جائیں, یہ خود بھی ان کو پڑھیں سمجھیں اور اپنے بھائی کو بھی, اور تاکہ آگے جا کر کوئی اس طرح کے مسائل نہ ہوں. بہت اچھا, ماشاءاللہ. مصطفیٰ بھائی آپ نے مفتی صاحب کا جواب سنا, تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے سوال وغیرہ جمع کروائیں اور یہ جواب لے لیں. آپ نے وقت پر کال کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, اور ہم میں سے ہر ایک کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ ہم شرعی رہنمائی کچھ نہ کچھ ہم لیتے رہیں. علی شاہ یہ تھے, کچھ آگے نام تھا علی شاہ کر کے, تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی مرضی کے بغیر یہ نکاح کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ بھی, اور جو اس کے اگلا سوال ہے یہ بھی کچھ اس سے ملتا جلتا ہے کہ گھروں سے بھاگ کر یعنی لڑکیاں کورٹ میرج کر لیتی ہیں. دونوں کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں, لڑکی اگر بالغہ ہے, ٹھیک ہے, جو ہم نکاح کی شرائط چلا رہے ہیں اس میں ہی چھٹی شرط ہے. صحیح ہے. کہ لڑکی اگر بالغہ ہے تو اس کا راضی ہونا بھی شرط ہے. صحیح ہے. یعنی ولی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ بغیر اس کی رضا کے وہ نکاح کر دے. صحیح ہے. بالغ پر اس طرح کا جبر کرنا یہ ولی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز تو یہ مسئلہ بھی ہے.
ٹھیک. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، صحیح. ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں دل کو باجیں، خوش آئیں، ٹھیک ہے. ان سے بھی. تو اپنی پسند کا اظہار کر دینا یہ شرعاً اس کی ممانت نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کے ایک اپنے طریقہ کار ہیں، آداب کا خیال رکھتے ہوئے، آداب و احترام کا خیال رکھتے ہوئے اپنے والدین سے بھی ایسی گزارش کی جا سکتی ہے، ان کو اپنی پسند کا اظہار کیا جا سکتا ہے. لیکن یوں سلسلے کرنا کہ خود نامحرم اجنبی لڑکے لڑکیوں کا آپس میں مل جانا، آپس میں پلان بناتے رہنا، آپس میں گفتگو کرنا، ملاقاتیں کرنا، یہ سارے شرعاً ناجائز کام ہیں. پھر اس کے بعد خود ہی والدین کو بتائے بغیر ہی اس طریقے سے آپ باہر نکاح کی صورتیں بنا لینا، تو ظاہر ہے یہ عمل بھی کوئی والدین کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے، ان کے لیے اذیت کا لیے، ان کے لیے تکلیف کا ہے. ایسے لوگوں کو والدین کے جو حقوق اور جو احادیث طیبہ میں اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کو تکلیف دینا کتنا وہ سخت اذیت والا کام ہے، ان کو خوش کرنا یہ کتنا خوش نصیبی والا کام ہے. تو اپنی جگہ رائے دے دینا والدین کو، یہ اپنی جگہ بالکل اختیار ہے اس کا، اور کرنا چاہیے. والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ ان کی مرضی کے خلاف کام نہ کریں، یعنی حتی الامکان کوشش کریں. ہاں اگر کوئی معقول وجہ ہو تو سمجھانے کی کوشش کریں، فہم و تفہیم سے یہ مسئلہ حل کیا جائے. تو غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید رائے دے نہیں سکتے، اگر ہم رائے دیں گے تو ہمیں الٹا آگے سے کچھ کر دیا جائے گا. تو اس لیے والدین اگر اپنے طور پر یہ دیکھیں اور بچے یہ دیکھیں تو پھر اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. لیکن جب آزاد ایک معاشرہ چل رہا ہے جس میں کوئی پردے کی رعایت نہیں ہوتی، گھر سے باہر نکلنا، نہ والد دیکھتے ہیں کہ بچیاں کس انداز سے باہر جا رہی ہیں، کالج جا رہی ہیں، دیگر کہاں کہاں جانا آنا ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی نہیں. گھر بیٹھے انٹرنیٹ ہے، دیگر ایسے ذرائع موجود ہیں کہ جس سے کتنی خرافات اور برائیاں ہو رہی ہیں. تو اب جب اتنے معاملات یہ بڑے ہوئے ہیں، تب اس کے بعد اگر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں تو یہ پھر کوئی بعید اس کو نہیں سمجھا جاتا، یعنی یہ ہو ہی رہے معاشرے میں عام. تو بہرحال اگر پھر بھی کوئی لڑکا لڑکی آپس میں مل کر نکاح کر لیتے ہیں تو ظاہر نکاح کی ایک اپنی شرائط ہے، نکاح کے منعقد ہونے کی اپنی شرائط ہے. اگر وہ شرائط پائے گی تو شرعی طور پر وہ نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن لڑکی کے حوالے سے چونکہ کفو کے بھی مسائل اس میں پورے آتے ہیں، تو اب اس میں بعد مسائل ایسے ہوں گے کہ ان کا نکاح شرعاً منعقد نہیں ہوگا، یعنی ہر صورت کا ہم یہاں پہ نہیں بیان کر سکتے. یہ جو لڑکا لڑکی آپس میں من پسند کی الگ والدین کی رضامندی کے بغیر بالخصوص لڑکی کے حوالے سے وہ نکاح کر لیں تو اس میں کئی احکام ایسے ہیں، کئی صورتیں ایسی بنیں گی کہ جس میں وہ نکاح ان کا منعقد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ ہفتے مزید نکاح کی شرائط پر بھی کچھ گفتگو کریں گے اور نکاح پڑھانے کا طریقہ اور کچھ اس حوالے سے بھی اپنی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کل اللہ نے چاہا تو اس سلسلہ دارالفتاء اہل سنت میں طہارت کا موضوع